بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم 12ویں کلاس کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نواب محسن الملک، اور اس کو تحریر کیا ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب نے۔ مولوی عبدالحق وہ ہیں جن کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مسمى کی خصوصیت کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ اب اس میں چند الفاظ ہیں جو تھوڑے مشکل ہیں۔ مثال طور پر مسمى کہتے ہیں اسم بامسمى، یعنی جیسا نام رکھا ہے ویسا ہی بندہ، ویسا ہی انسان ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم بامسمى۔ یعنی جب لوگ کسی کو خطاب دیتے ہیں تو وہ بالکل ویسا نہیں ہوتا، لیکن لوگ خطاب دے دیتے ہیں اس کو۔ لیکن ان کا جو خطاب تھا محسن الملک، وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی موزوں، بالکل ان کی جو ذات تھی اور جو انہوں نے کام کیے بالکل اس کی مناسبت سے بالکل ٹھیک تھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ کوئی بھی ہو، کہیں کہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ یعنی ان سے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کندن کہتے ہیں سونے کو، یہ پارس پتھر جیسے ہوتا ہے۔ پارس پتھر کہتے ہیں کہ وہ پتھر ہے جس سے جو چیز بھی چھو جائے وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ کہانیاں ہیں، اب واللہ اعلم بالصواب پارس پتھر ہے بھی دنیا میں، یہ نہیں، لیکن ایک کہانیوں کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پارس پتھر ایسا پتھر ہے جس سے جو چیز چھو جائے وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ تو ان کو بھی پارس پتھر کہا ہے مولوی عبدالحق صاحب نے، کہ جو بھی ان سے چھوا اور ان جیسا ہو گیا، یعنی کندن ہو گیا، کندن سونے جیسا ہو گیا۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو اس پر ان کا بار رہتا تھا، یعنی اگر کسی نے سلام کر لیا تو وہ سمجھتے تھے کہ اب مجھے اس کا جواب دینا ہے، بار رہتا تھا ان پہ، اس کا بوجھ رہتا تھا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا، اور جب تک اس کا مطلب ہے کہ سلام کا جواب نہ دیتے ان کو چین نہ آتا۔ میں جو بھی کوئی ان کے لیے اچھا کام کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا تو وہ ان کا یعنی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جلد سے جلد اس کا بدلہ عطا کر دیں، بدلہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار مفت تھے، زیر بار منت تھے۔ یعنی دشمن جو ہے وہ ان کو بھی نہیں بھولتے تھے، اور ان کے بھی کوئی اگر بات ہوتی تھی تو وہ اس کا جو بدل ہے وہ فوراً ادا کرتے تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ یہ تو عام مطلب ہے کہ روایت ہے، سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ مخالفوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اچھا، مرحوم کو بھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے، اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ یعنی حکومت سے الگ تو جب حکومت میں تھے، یہ حیدرآباد دکن جو ہے جو زمانے میں اپنی ریاست تھی اس میں بڑے عہدے پہ تھے، تو ظاہر ہے کہ کبھی حکومتی مجبوریاں، کبھی کسی کو ہٹانا پڑتا تھا تو اس کو اس سلیقے سے ہٹاتے تھے کہ اس کو برا نہ لگے اور وہ ہمیشہ ان کا شکر گزار رہے۔ تو یہ طریقہ تھا ان کا۔ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی اور تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ جب وہ حیدرآباد میں بڑے عہدے پہ پہنچ گئے تو وہاں ان کے تمام جو جوہر تھے اور جو ان میں انتظامی قابلیت تھی اور جو ان کی خوبیاں تھیں ان کا اظہار وہاں پر ہوا۔ پھر ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر،
ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ اب اس میں کیا کہا گیا؟ ان کا ذہن ایسا رسا کہتے ہیں کہ یعنی فوراً بات کی تہ تک پہنچ جانے والا، ایسا رسا۔ ان کی طبیعت ایسی حاضر، اور طبیعت ان کی مزاج ان کا ایسا تھا کہ وہ ہر چیز کو فوراً ہے کہ سمجھ جاتے تھے۔ ان کے اوسان ایسے بجا، یعنی ایسے ان کے اوسان کہتے ہیں حواس، ان کے حواس ہر وقت اپنے حواس قائم رکھتے تھے، اور معاملات و واقعات پر ایسا عبور کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ وہ اگر ترکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ یعنی کہ وہ کسی بڑی حکومت، کسی بڑے مملکت کی، حیدرآباد دکن تو چھوٹی سی ریاست تھی، لیکن اگر وہ کسی بڑے ملک جیسے ترکی وغیرہ کے، اس زمانے ترکی کی حکومت بڑی حکومت مانی جاتی تھی، تو اگر اس کے یا کسی اور بڑی حکومت کے فارن منسٹر ہوتے تو ان کا بڑا دنیا میں نام ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو بڑے بڑے ذہین لوگ جو ہیں وہ ان کو لوہا مان گئے تھے، یعنی ان کو تسلیم کرتے تھے کہ ہاں بہت ذہین انسان ہے۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے۔ یہ حیدرآباد پاکستان کا حیدرآباد نہیں، یہ حیدرآباد دکن جو انڈیا میں تھا، اس کا ذکر ہے، جو ایک ریاست تھی، مسلم ریاست تھی، لیکن بہت بڑی ریاست تھی۔ لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلا ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا، یعنی پہلی مرتبہ جو بجٹ بنا وہاں باقاعدہ، یعنی جو بجٹ کے طریقے ہیں اس طریقے سے اگر بجٹ بنا ہے تو وہ نواب صاحب، نواب محسن الملک کے زمانے میں حیدرآباد کا بجٹ بنا، اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ یہ مصر میں پہلی مرتبہ بجٹ بنا تھا انگریزوں کی نگرانی میں۔ انگریز کے کافی پہلے بنا چکے تھے، ایسے کام کرتے رہے تھے، تو انہوں نے وہ جو علم ہے وہ ان کو ٹرانسفر کیا مصر کو، لیکن انہوں نے حیدرآباد میں اسی انداز کا بجٹ پہلی مرتبہ تیار کیا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے جس نے اراضی کی پیمائش سے کام کیا، یعنی محکمہ مال جسے کہتے ہیں، وہ بھی ان کی نگرانی میں قائم ہوا۔ اس کے علاوہ فائنانس اور مالگزاری میں بہت سی اصلاحیں کی، جن کی تفصیل یہ ہے، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہ ان کی سوانح نوی سے کام ہے۔ یہ جو تفصیل ہے اس کی کہ کیا کیا اصلاحات کی، وہ تو اس کے سوانح نگار جو ان کی زندگی کے بارے میں کوئی تحقیق کر کے لکھے گا تو یہ اس کا کام ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں آئے گا۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جب نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوشامدیوں کی کوئی کمی نہیں، یعنی یہ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اب بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ ہمارے ملک میں خوشامدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے، جب اس کا اقتدار ختم ہو جائے تب پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوحرام مچ گیا تھا، یعنی لوگوں میں ایک بڑا افسوس اور مطلب ہے کہ لوگ بڑے کرب کے عالم میں تھے، کوحرام مچ گیا تھا، شور مچ گیا تھا، اور ہزارہ آدمی کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا، اور جب وہ وہاں پہ حیدرآباد چھوڑ کے آ رہے تھے تو ہزاروں انسان وہاں پہ اسٹیشن کے باہر و اندر جمع تھے۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سبھی تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل مو لیا تھا؟ جیسا ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے جب وہ چھوڑ کے آ رہے تھے حکومتی عہدہ، تو ان کے لیے لوگ باغ مطلب ہے کہ ان کو اسٹیشن پہ، اسٹیشن کے اندر اور اسٹیشن کے باہر ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، یعنی بہت سارے وجوہات تھیں۔ ان میں شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کھو چکے تھے، یعنی مسلمانوں کی ظاہر حکومت ختم ہوئی تھی، انگریزوں نے یہاں مسلمان حکمرانوں سے ہی حکومت لی تھی، تو ظاہر ہے جب وہ حکومت چلی جائے اور مسلمان دباؤ میں آ جائیں تو ظاہر ان کی کیا حالت ہوگی؟ مایوسی۔
لیکن ظاہر ہے مایوسی میں انسان مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے. مذہب چیز بھی ایسی ہے کہ وہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے. اچھا جی، مسلمان سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا تھا. ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے. یعنی ذرا سی کوئی بات ہوتی مذہب کے متعلق تو فوراً جذبات بھڑک اٹھتے اور غصہ لوگوں کو آیا تھا. اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو. یعنی قلم فرسائی کے مطلب ہے تحریر، کوئی تحریر نہ کی ہو. یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا. یعنی وہ مسلمان جن کو سمجھتے تھے کہ یہ بالکل مذہب سے باہر ہو گئے ہیں، وہ بھی مذہب کے، ان کا بھی اوڑھنا بچھونا مذہبی تھا، وہ بھی مذہب کی باتیں کرتے تھے. سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے. ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلا نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی. یعنی وہ کیسی مطلب روشن خیال باتیں کریں یا کچھ بھی کریں، کوئی بھی تحریر لکھیں، آخر میں تان ٹوٹتی تھی مذہب پر کہ مذہب یہ کہتا ہے. تو مطلب مذہب کے سب مانتے تھے. نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا. پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واعظ کہتے تھے. ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی. لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، اسلام یا مسلمانوں سے ہے. گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے. روانی، فصاحت، تسلسل بیان، فصاحت کہتے ہیں تفصیل سے بیان کرنا، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے. ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے. یعنی مطلب صحیح آدمی حالانکہ انگریزی نہیں پڑھتی، لیکن کھلے دل و دماغ کے انسان تھے. تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے. یعنی اتنے مطلب خوبصورت الفاظ ان کے منہ سے نکلتے تھے، سب لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں. اس لیے ایسے الفاظ، یعنی ایسی باتیں کرنے والے کو کہتے ہیں اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی. اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے تھے. ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے. دکن میں رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے. بدرالدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے. تو یہ بھی مطلب مالدار تھے، کافی مالدار شخصیت تھے. لیکن سر سید کے مشن وہ کہتے تھے کہ نہیں، مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، اور یہ علی گڑھ کالج جو ہے یہ سر سید نے غلط بنایا. اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایسے ہی سمجھتے تھے. ایک دن نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے. اور تو نواب صاحب چونکہ کالج کو سنبھالنے لگے تھے تو کالج کے سلسلے میں انہوں نے طیب جی کے سامنے ایسی فصیح کہتے ہیں تفصیل سے اور پردرد مطلب جو دل پہ اثر کرے کہ دونوں عبیدہ ہو گئے، دونوں رونے لگے. اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا. یعنی ان کو جو وہ پہلے مخالف تھے علی گڑھ کالج کے، اس کو انہوں نے ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا. بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب جی ہوئے. یعنی جب انہوں نے تو میں بڑا عطیہ بھی دیا اور پھر اس کی سرپرستی بھی کرنے کے لیے آ گئے. بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیسہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی تھی، اور منغز اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے. یعنی جب لوگ کو یہ لگتا کہ جلسے میں بوریت پیدا ہو رہی ہے یا لوگ جو ہیں وہ جلسہ خراب نہ کر دیں، تو پھر نواب صاحب آتے تھے اسٹیج پر اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سب لوگ مطلب خاموشی سے تقریر سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے.
تو منغص کہتے ہیں غضب والا، یعنی چہرے پہ غضب کے آثار پیدا ہو جائیں، غصے کے آثار، اور مقدر اور یعنی ناراضگی کا اظہار، کہ ناراض اور مطلب ہے کہ غصے میں لوگ اگر ایسے چہرے لوگ ہو جاتے تھے تو پھر وہ آ کے سنبھال لیتے جلسے کو۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی، باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا، وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے، مہر آمیز محبت بھرا، مہر کہتے ہیں محبت، مہر و محبت کہتے ہیں نا، تو مہر کہتے ہیں مہر آمیز محبت بھرے طریقے سے کہتے تھے، اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ یعنی ان کے لیے جب ظاہر ہے وہ اتنی پیار و محبت سے پیش آتے تھے تو ان کے ملازم و ماتحت سب ان کے کاموں کے لیے فوراً حاضر ہو جاتے تھے اور فوراً دل و جان سے کام کرتے تھے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا، یعنی انسان کو پہچاننے میں ان کو ایک خاص ان میں صلاحیت تھی، ملکہ تھا، صلاحیت تھی۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے، اور ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں کے لیے نہیں بنی، ان میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے، مطلب اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور دنیا نام ہی ایسی جگہ کا ہے جہاں اچھائی اور برائی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اگر مطلب صرف اچھے رہ جائیں، اچھے ہیں تو پھر برائی کا کیسے پتہ چلے گا، لہٰذا وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں کہ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے، انگریزی کے اخبارات اور مضامین کو بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں، یعنی جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتی تھیں، اس کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ جب سر سید نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ اب مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ یہاں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اسی کو زمانے میں یہ بنگال سے آواز اٹھی تھی کہ یہ ساری بنگال نہیں، وہ جو ہندوؤں کا مشہور جگہ بنارس سے، کہ اردو کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ بھاشا، جو ہندو کی زبان ہے بھاشا، اس کو رائج کیا جائے۔ تو کیا بات تھی کہ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ یعنی یہ سر سید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جواں ہمت تھے تو بوڑھے لیکن ہمت جوان تھی ان کی، تو انہوں نے یہ جو حرکتیں ہو رہی تھیں اس کے خلاف لکھنا پڑھا شروع کر دیا تھا۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی، اور پورے انڈیا میں ان مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو ان کی حکومت، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی، اب اردو کو بھی ہندوستان سے مٹانے کے لیے کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے، یعنی جو بنیاد سر سید نے ڈالی تھی اسی پر گامزن رہے۔ سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ تو یہ جناب چند ہم اثر کتاب کا نام ہے، اس میں سے یہ ایک سبق تھا نواب محسن الملک جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا۔ تو چونکہ اگر ہم مشق کی جانب جائیں گے تو بہت طویل ہو جائے گا اور اتنی طویل ویڈیو مناسب نہیں ہوتی، تو میں اس کا پارٹ 2 جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو اس کی جو مشق ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ جب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں یا جب بھی آپ ویڈیو کھولیں تو پہلے اپنی کتاب کھول لیں اور وہ سبق جو میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں وہ اپنے سامنے رکھ لیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے ایک تو تلفظ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا،
دوسری بات یہ کہ آپ کو ہر جو مشکل الفاظ کے میں معنی بتا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ سمجھ میں وہ آتے جائیں گے، اور آپ کو اس کا فائدہ امتحان میں یا مشق کو حل کرتے وقت آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتے رہیں، اور اپنے دیگر ساتھیوں اور اپنے کلاس فیلوز کو اس کے بارے میں بتائیے، تاکہ اس کاوش جو ہے یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کا فائدہ تمام پاکستان کے بچوں کو پہنچے۔ یہ خاص طور پر پنجاب کے تمام اسکولوں کے جو بچے، اسکولوں کالجوں کے بچے ہیں، ان کو اس کا فائدہ پہنچے، کیونکہ ہم یہ کوشش صرف ایک کے لیے نہیں تمام بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس باب یہ سبق پڑھ لیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے خدا اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔